دیکھیے، تلاوت ہو، نعت ہو، اشعار ہوں، یا نعروں کا جواب ہو، ہم جیسے کتوں کمینوں کی کیا شایع نشان ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں رحمت کونین کے شایع نشان ہیں۔ مطلب کبھی بھی کسی کی نظر نہ کریں، کسی کی شایان شان اس کو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے کوئی بچپن سے ہی نا آ کے کان میں کہتا تھا نا جی وہ لنگر نہیں آیا لے ذرا تقریر لمبی کرو، تو وہ ما علینا الا البلاغ المبین کہہ دیندا سی، اس کے بعد نہیں بات ہو سکتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے تذکار جو ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں۔ ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کسی کے اس کا حق ہی نہیں بنتا، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اتنا ہی کرم کافی ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے باوجود ان کے وسیلے سے ہماری شکلیں بدلنے سے بچی ہوئی ہیں۔ بڑی معذرت بیٹے، میں نے آپ کو کچھ باتیں کہہ دی ہیں۔ اللہ جل جلالہ، علماء کی اجازت سے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوکا لا یروم سواک، وانت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک، وانت الذی من نورک البدر اقتسا، والشمس مشرقۃ بنور بہاک، انت الذی فینا سألت شفاعۃ لباک ربک لم تکن لسواک۔ عزیز و آؤ شہد و سرا کی بات کریں۔ اچھا، داد جگہ کے حساب سے دیتے ہیں، آپ کا ساؤنڈ بھی جگہ کے حساب سے بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں۔ واعظ کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، واعظ کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، جب کان اس کی کثرت گفتار چاٹ لے۔ ہم پروگرامز کو ایک ہی ڈگر پہ، ایک ہی نہج پہ اور ایک ہی انداز میں کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پروگرام کو اس کی نوعیت کے مطابق ترتیب دیتے ہوئے نتیجہ خیز بنانا چاہیے، نتیجہ خیز بنانا چاہیے۔ اور میں غالباً آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیث سنا کے گیا تھا کہ ایسے پروگرام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے، بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے۔ میں عمائدین شہر سے، علماء کرام سے، معززین سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے رسمی طور پہ گفتگو کا آغاز کرنے کی بجائے غیر رسمی طریقے سے ہی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، وقت بچانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے لیے
محترم نہیں ہیں، نہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کے حسب مرتبہ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے کے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ ان کو ان کی کوششوں اور کاوشوں میں بہت زیادہ برکات نصیب فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی محبتوں کے خراج اور اپنی کیفیات کو رحمت کونین کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں، یہ بیٹے آواز آ رہی کسی بچے کی؟ آواز نہیں آئے بیٹے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، ان حرمتہ میتن کا حرمت ہی حین، کہ جیسا ادب حضور کی ظاہری حیات میں تھا ویسا ہی ادب آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ تو بڑی محبت سے، ادب سے، تعظیم سے چند معروضات ان کی سماعت کیجئے۔ عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں، وہ جانے جان وہی جانان جان عالم ہیں، وہ جانے جان وہی جانان جان عالم ہیں، انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں، پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام۔ شب معراج رحمت کونین جب مسجد اقصیٰ کے باہر پہنچے نا، تو تین بڑی اولو العزم ہستیاں وہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور تینوں نے تین جملوں میں سلام کیا۔ آقا جب تشریف لے کے گئے، ایک نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ تو جبریل نے عرض کی آقا، ایک جبرائیل ایک کھڑے ہوئے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسرے موسیٰ علیہ السلام ہیں، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رب نے کہا ہے باقی سارے اندر رہو، باہر سے استقبال کر کے میرے محبوب کو خلیل اللہ لائے، کلیم اللہ لائے، روح اللہ لائے، وہ ریسیو کر کے لے گئے۔ پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام، پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام، زہ نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں، ہم مصطفیٰ کی بات کریں۔ نبیوں کو رہی ان کی معیت کی تمنا، نبیوں کو، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، 1.25 نبیوں کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا پتہ کیا تھی؟ کہ کاش اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے، کاش ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ نبیوں کو رہی ان کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ لوگو ارے لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں، ہمیں سرکار ملے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ کچھ چیزیں کہنے اور سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ محسوس کر کے من میں اتارنے کے لیے ہوتی، من میں اتارنے کے لیے ہوتی۔ باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جاں مہک مہک جائے،
ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجراں چمک چمک جائے، چشم فیض حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ تو اس شہد کی لذت کو نہ محسوس کرے۔ میں نے سورہ والضحیٰ کی آخری آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کی یہ بزم اسی آیت کی تعمیل میں اور اسی آیت کی اطاعت میں منعقد کی گئی ہے۔ کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب رب کی نعمت ملے نا تو پھر اس کا خوب چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ، چھپاؤ نہیں، لوگوں کو بتاؤ میرا ڈھول سجیلا آ گیا ہے، میرا ڈھول سجیلا آ گیا ہے، ہر پاسے دسنا ہے پج پج کے، میلاد محمد سرور دا ہر سال منانا ہے گج وج کے، ہر عاشق دے کر جگمگے، ہر گلی سجائی جا رہی ہے۔ وہ جو گلی باہر سجتی ہے نا، اللہ کرے وہ اندر کی گلی بھی سج جائے۔ ہر عاشق دے کر جگمگ ہے، ہر گلی سجائی جا رہی ہے، اوے اسا کلمہ پڑھیا ہویا ہے تائیوں خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے حضور کا کیا پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا نعمت ملے تو خوب چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ حضور آ گئے۔ ابھی آپ نعرے لگا رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ابھی بھائی ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، میں اس ماہ ربیع الاول میں نا بس اس جملے کی لذت لیتا رہا ہوں، اس جملے کی۔ میں نے کہا قربان جاؤں، 14 صدیوں کے بعد پاکستان کے غلاموں نے یہ نعرہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ آپ جو نعرہ لگاتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نعرے کو صحیح بخاری کے ایک چیپٹر کا پورا عنوان بنایا، کیپشن بنایا انہوں نے صحیح بخاری میں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث لائے ہیں، حضرت براء کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اہل مدینہ کی صبحیں شامیں دیکھی ہیں، میں نے ان کے سارے معمولات دیکھے ہیں، فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جعل الاماء والولائد یقلن قد قدم رسول اللہ قد قدم رسول اللہ قد قدم رسول اللہ۔ ان کا خدا کی قسم میں نے پوری زندگی اہل مدینہ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش اس دن دیکھا جب سرکار آئے اور مدینہ کی ہوائیں طلع البدر علینا کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ہر ایک کی زبان پہ تھا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، رحمت کونین تشریف لے آئے۔ یہ جو احادیث اس طرح کی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اکٹھی کی نا، تو اس کا کیپشن رکھا باب مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی بنتا ہے آمد مصطفیٰ۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آمد مصطفیٰ۔ تو یہ کوئی کمپیئر نہیں کہہ رہا ہوتا، نقیب نہیں کہہ رہا ہوتا، کوئی اینکر پرسن نہیں کہہ رہا ہوتا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ جب آپ کے کانوں میں یہ نعرہ پڑے نا تو آپ کہیں یہ تو سارے محدثین کے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ آمد مصطفیٰ، میں ان کی زبان پہ کہہ رہا ہوں مرحبا۔ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ میں نا ایک بات کیا کرتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا بچپن میں، نعمان بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے وہ ماحول دیکھا ہوا ہے، شاید انہوں نے بھی وہ نعت سنی ہو، تو میں بچپن سے ایک نعت سنتا تھا، اجے تیو پئیاں دس دیاں ہن روزے والیاں جالیاں۔ پنجابی کی نعت ہے، مولانا فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بہاول نگر کے علاقے کے تھے، انہوں نے یہ نعت لکھی، بڑی میٹھی نعت ہے۔
تو میں بچپن سے سنتا تھا جے تے او پئیاں دسدیاں ان روزے والیاں جالیاں، کیا عجب وہ جالیاں جوں زلفاں کنڈل والیاں۔ اگر آپ نے وہ جالیاں دیکھی ہو نا حضور کے کاشانہ نور کی، تو وہ کنڈلوں کی طرح ہیں، جیسے زلفوں کے کنڈل ہوتے ہیں، زلفوں کے کنڈل، کیا جب وہ جالیاں۔ تو میں بچپن سے سنتا اور پڑھتا تھا، لیکن جب میں پہلی بار مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا نا اور جالیوں کے سامنے بیٹھا تو میں نے یہی نعت گنگنائی، تو قدرتی طور پہ نا میری زبان پہ لفظ بدل گئے۔ یہاں پڑھتے تھے اجے تے او پئیاں دس دیاں، اور وہاں بیٹھ کے کہا اجے تے اے پئیاں دس دیاں، اجے تے اے پئیاں دس دیاں، اجے تے اے پئیاں دس دیاں۔ ایمان کی لذت اپنے عروج پہ چلی جاتی ہے جب او اے میں بدل جاتا ہے، جب وہ یہ میں بدل جاتا ہے، جب رحمت کونین کی بارگاہ کی قربت آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ ام المومنین سید عائشہ، یہ جو آپ تذکار کرتے ہیں نا، ان تذکار پہ حضور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آقا کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بے پناہ خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میں آپ کو روایت سناتا ہوں، آپ کہیں گے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور اس عمل پہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ امام بہقی سنن القبرہ میں اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت لائے، بہت سی کتب اور میں بھی موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز نا گھر میں اور آقا کریم علیہ السلام دونوں ہی موجود تھے، اور آقا علیہ السلام میں ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنے نالین سی رہے تھے۔ کیا سی رہے تھے؟ اپنے نالین۔ آپ نے بڑی آسانی سے لفظ ہضم کر لیا، اعلی حضرت نے کیا کہا ہوا ہے اور اعلی حضرت کے خانوادے نے کیا کہا ہوا ہے۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائیں نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ آقا نے نا سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجا کہ ابو ہریرہ جاؤ لوگوں کو جا کے نا خوشخبری سنا کے آؤ، جن نے ایک باری بھی کلمہ پڑھ لیا جنت جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی وڈی گل دا میں جا کے دستا تے میری گل کتنے یقین کرنا ہے؟ کون یقین کرے گا میری بات کا؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنے نالین اتار کے دیے اور کہا یہ ساتھ لے جاؤ، جو یقین نہ کرے اسے دکھا کے کہنا جن کے یہ نالین ہیں انہوں نے مجھے فرما کے بھیجا۔ اگر ان نالین کی عظمت دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ سرکار جب عرش بری پہ گئے معراج کا عالم کیا ہوگا، اس رات خدیجہ کبریٰ کے سرتاج کا عالم کیا ہوگا۔ نالین جو پہنی دنیا میں، پاپوش جو پہنی دنیا میں، نالین مقدس کہلائی، جو عرش کے دن وہ پہنیں گے اس تاج کا عالم کیا ہوگا، اس تاج کا عالم کیا ہوگا۔ تو سیدہ کہتی ہیں آپ نا نالین سی رہے ہیں اور میں کونے میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی ہوں، میں جو ہے وہ دھاگے کے مختلف وہ جو سوت کاٹتے ہیں وہ کام کر رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ اچانک نا میری نظر رحمت کونین کے چہرہ نور کی طرف اٹھی نا، تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اچھا جی، جو محبوب کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا وجد انگیز اور روح پرور اور کیف آور ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں ویکھاں سونا ویکھے نائیں، میں ویکھاں سونا ویکھے نائیں، جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، ایڈی قسمت کدروں میری میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ او یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں ہی پین بھلیکھے، بلے شاہ بوئے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، وہ دیکھے یا نہ دیکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹے، جزاک اللہ، یا جزاک اللہ، یا غوث زندہ باد۔ بس بھیا میں نعروں والا خطیب نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی باتیں اس لیول کی ہیں کہ اس پہ آپ نعرے لگائیں، اب بس ان کو ذرا سماعت کرتے جائیں۔ سماعت، ہم نے ایک منزل پہ پہنچنا ہے، ہم نے ایک منزل پہ پہنچنا ہے، اور وہ منزل وہ ہے کہ نعمان بھائی
دکھ یہ نہیں ہے اندھیروں سے صلح کی ہم نے، دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں، ہمیں صبح کی طلب بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محفل سجا لی، لائٹ لگا لی، لنگر پکا لیا، تبرک کھا لیا، نعرے لگا لیے، پلٹ کے واپس چلے گئے، اور اگلے دن پھر اخبار میں دیکھ لیا کہ ان بدبخت ملعون مردود یہودیوں نے ہماری اتنی مائیں، اتنی بہنیں، اتنی بیٹیاں، اتنے بیٹے آگ کے اندر جھلسا کے مار دیے۔ وہ جو اخوت کا ایک رشتہ حضور قائم کر کے گئے تھے، وہ تو دور دور تک بھی ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے، ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ، میں پیغام کی طرف آتا ہوں، کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا میں دیکھنے لگی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور کے چہرہ مبارک پہ جو پسینے کے قطرات تھے نا، قطرات، کہتے ہیں وہ قطرات یوں رول کرتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے جب رخساروں سے نیچے آتے نا تو وہ گرنے کی بجائے نا ہوا میں یوں پھٹتے، اور جب پھٹتے تو ان میں سے نور نکل کے ہر طرف پھیل جاتے۔ فجعل جبینہ یارق وجعل عرقہ یتولد نورا، کہتے وہ نور کے ببلز میں چینج ہو جاتا۔ تو میں دیکھتی جا رہی ہوں، میں نے جب سین دیکھا نا تو بس میری آنکھیں پھر وہیں پہ جم گئیں، کہیں اور ادھر ادھر جا ہی نہیں رہی، چرخا چلانا بھول گیا، ہر شے میری آنکھوں سے اوجھل، جب سے لگے تورے سنگ نینا موری راتوں کی نیندیا اڑ گئی۔ کہتے میں دیکھ رہی ہوں حضور علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو تکتی جا رہی ہوں۔ آقا نے دیکھ کے فرمایا مالک یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا بہتے، تو تو مبہوت ہو کے بیٹھ گئی ہے اور مجھے ہی دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ کہتی میں نے عرض کی حضور میں آپ کے چہرہ انور پہ یہ منظر دیکھنے کے بعد سوچ رہی ہوں کہ اگر عرب کا سب سے بڑا شاعر ابو کبیر الحزلی آج ہوتا نا تو وہ سارا دیوان اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ کے کہتا کہ میرے ہر شعر کا مصداق چہرہ مصطفیٰ۔ وہ کہتا کہ یہ حسن و جمال کائنات میں اس سے پہلے نہ، وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ تو حضرت حسان بن ثابت ہے نا۔ سیدہ عائشہ پتہ کیا کہا کرتی تھی؟ لَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدِي وَلَوْ رَأَيْنَا لَوَامِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَآثَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبَ عَلَى الْأَيْدِي۔ ان کا مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھیں، خدا کی قسم میرے آقا کے چہرے کو نہیں بس جبین کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ کے حضور کے قدموں میں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کے آیت کے امی ہیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سوریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ ثقیل اردو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، چلیں آسان کرتے ہیں عاشق کی زبان میں۔ انہوں نے کہا دو ابرو قوس مثال ڈسن جیتھی نوک میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہیں متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اچھا یہ کہتے کہتے نا یہ نہیں کہا اس صورت نو، نہیں کہا اس صورت نو میں جانا تھا۔ نگاہوں کے سامنے جب چہرہ والضحیٰ دیکھا تو کہا اس صورت نو میں جانا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں ابو کبیر کے شعر آتے؟ کہا جی حضور آتے۔ کہا پھر سناؤ نا ابو کبیر حسن و جمال کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، رخسار مبارک ہیں، پسینے کے قطرات ہیں اوپر، اور ان رخساروں سے نکلتے ہوئے اس پسینے کے انوار و تجلیات ہیں، تجلیات ہیں۔
سیدہ کہتی ہیں حضور وہ کہتا ہے لو نظرت الی اسرۃ وجہہ برکت کبرق الارض المتحللی، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ کے چہرہ انور اور آپ کے رخساروں سے نکلنے والی تجلیات اور آپ کے رخ انور کی رانائیاں اور آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیبائیاں کیا عروج پر ہیں، کیا عروج پر ہیں. یہ پسینہ، یہ رخسار یوں لگتا ہے اور ان سے نکلنے والا پھوٹنے والا نور یوں لگ رہا ہے جیسے اندھیری رات میں برسنے والی بارش میں بجلی کوند جائے نا اور دیکھنے والوں کے لیے منظر روشن کر جائے. حسن و جمال مصطفیٰ اس طرح ماحول کو منور کر رہا ہے. آقا نے سنا آپ اتنی دیر سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کا مول کیا ہے. مول کیا ہے؟ فرمایا عائشہ ایک خوشی لبی ہے تینوں مینوں تک کے، اور ایک خوشی ملی ہے مجھے تیری زبان سے اپنی نعت سن کے. ایک تجھے خوشی ملی ہے اور ایک مجھے خوشی ملی ہے. تجھے خوشی ملی، تو جلوہ مصطفیٰ کر رہی ہے، میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے، تو خوش ہو رہی ہے بڑی. اور مجھے خوشی ملی ہے کہ تو نے میری تعریف کی ہے، نعت پڑھی ہے، میرے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے. کہ اللہ کی عزت کی قسم تیری خوشی تھوڑی ہے، میری خوشی زیادہ ہے. تیری خوشی تھوڑی ہے اور میری خوشی کیا ہے؟ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ. میں ایک ہوکا دیتے پھرتا ہوں کہ اس پسینہ اطہر سے نکلنے والی خوشبوؤں کا عالم یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اس غریب صحابی کے گھر کا ایڈریس بدل گیا. جو حضور کی بارگاہ میں آیا، جی تیری شادی ہے، آپ نے فرمایا شیشی لے کے آؤ، وہ شیشی لایا. آقا نے یوں بازو پیچھے کیے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ مجھے معاف کرے میں نے یوں اشارہ کر دیا ہے، وگرنہ ہم تو ان صحابہ کی راہوں پہ چلنے والے لوگ ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا آپ نے کہا کہ 4 قسموں کے جانور ایسے ہیں، 4 قسموں کے کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے. اور انہوں نے نا کہا کہ حضور نے یوں اشارہ کیا تھا، یوں اشارہ کیا تھا، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ 4 کے، اور پھر آگے حدیث سنائی. پھر فوراً خیال آیا جب اشارہ کر لیا نا تو کہا دنیا والوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یار، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اشارہ تو کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اصابعی اکثر من اصابع رسول اللہ، میریاں ٹوٹیاں پجیاں انگلیاں کتھے تے رحمت کونین دیاں نور والیاں انگلیاں کتھے. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا. اچھا چلو یہیں پہ بات ختم کرتے نہیں، پھر کہنے نے پوری انگلیوں کی بات کر لی. پھر کہا لوگوں یاد رکھنا اناملی اکثر من انامل رسول اللہ، اور میری انگلیاں دے بے ترتیبے پورے کدرے تے رحمت کونین کی انگلیوں کے پورے کہاں دے. تو آقا علیہ السلام نے نا پسینہ اپنے بازوؤں سے اتار کے شیشی میں بھر کے دیا. وہ شیشی لے کے گھر میں گئے، بس شیشی حضور کے پسینہ اطہر کے گھر میں جانے کی دیر تھی. پہلے ایڈریس ہوتا تھا فلاں صاحب فلاں گلی فلاں محلے میں رہتے ہیں، اور اب ایڈریس پتہ کیا ہو گیا؟ آنے والے پوچھتے تو یار اتنے خوشبوؤں والا دا گھر کتنے، خوشبوؤں والوں کا گھر کہاں، گھر کہاں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یہاں سے مراد وہ اینٹ گارے پتھروں کا گھر نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ دل ہے. یہ دل ہے جو حضور کی محبت میں مچلتا ہے. اس گھر کو پاک کرے، اس کو صاف کرے.
اور اس کو اس قابل بنائیں کہ اس گھر میں رحمت کونین کے جلوہ گری ہو جائے، جلوہ گری ہو جائے۔ تو آقا اپنے ذکر پہ نا بڑے خوش ہوتے ہیں، نعت پڑھنے سننے پہ آقا بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا فیض عطا۔ وہ بنو نجار کی بچیاں، جب سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب وہ پڑھ رہی تھی نا بچیاں طلع البدر علینا، اور کبھی کہتی نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، لوگوں تسی سارے کہو گے ساڈے فلانا پڑوسی فلانا پڑوسی فلانا پڑوسی، قیامت تک کوئی انج دا پڑوسی لے آوے جویں دا رب نے سانو پڑوسی عطا کیا۔ ہم حضور کے پڑوس میں رہتے ہیں، آقا ہمارے پڑوس میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پہ رکے، آپ نے فرمایا هل تحبوننی، وہ سارے اہل مدینہ جو گلیوں میں، چھتوں پہ، چوراہوں پہ، چوکوں میں کھڑے ہوئے تھے نا، حضور نے سب کو مخاطب کر کے کہا تسی میرے نال پیار کرتے ہو؟ مدینہ کی ہواؤں میں ایک آواز گونجی، ای واللہ یا رسول اللہ، ای واللہ یا رسول اللہ، ای واللہ یا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ دی سو یا رسول اللہ تھوڑے نال پیار کر۔ صحابہ نے ایک بار کہا، رحمت کونین نے جواب میں کہا، آپ نے فرمایا پھر گواہ رہنا، اسی رب کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اسی رب کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اسی رب کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اگلی اس پہ اوپر مزید بات کی، فرمایا یعلم اللہ انی لاحبکن، میرا رب بھی جانتا ہے میں تھوڑے نال پیار کرتا ہوں۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اللہم بارک فینا، مالک ندیاں چولیاں برکتاں نال پر، برکتاں نال پر۔ دوستان محترم، دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اسی پہ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ پہلی ایک روایت جو ہے وہ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لائے ہیں، اور یہ جوانوں کے لیے خاص طور پہ، جوان بچوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہوئی ہے اور آپ حضور کے تذکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک نا تابعی جس نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، صحابہ کو دیکھا تھا، جوان بچہ وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور میں تھوڑے جے سال جے پہلے جم پیندا نا تے میں بھی حضور نو ویکھ لینا سی، میری ولادت لیٹ ہوئی ہے اور آقا کا وصال میری پیدائش سے پہلے ہو گیا ہے، آقا دنیا سے پہلے تشریف لے گئے ہیں، تو کاش میں تھوڑا پہلے پیدا ہوتا تو میں بھی حضور کو دیکھتا۔ اچھا، اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آگے بلایا اور بلا کے پاس بٹھا کے کہا، بیٹا اگر تو حضور کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ کیا کرتا حضور کو دیکھتا تو اس نے نا کہا حضور تین کام کردا میں، پہلا کام یہ کردا کہ میں رحمت کونین نو ویکھدیاں ہی کلمہ پڑھ کے انہاں دا غلام بندا، معجزے نہ منگدا، کوئی مطالبے نہ کردا، کوئی پرکھ نہ کردا، کوئی شہادتاں دے انتظار وچ نہ رہندا، دیکھتے ہی۔ اور یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ پتہ کیا کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، لو لم تکن فیہ آیات مبینات کانت بدیہتہ تنبیک فی الخبر، یا رسول اللہ تسی ایک معجزہ بھی نہ لیاندے اسی پھر بھی کلمہ پڑھنا سی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس واسطے کلمہ پڑھنا سی، رب نو منن واسطے چہرہ مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ ہی کافی۔ یہ صحابہ کے عقیدے تھے۔ تو اس نے کہا حضور میں فوراً کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ بڑا ایمان افروز ہے، وہ کہتا ہے ثم اقبلہ، پھر جنی دیر حضور کو بہندا نا بس حضور نو چومدا رہتا، حضور کو چومتا رہتا، آقا کو چومتا رہتا۔ وہ حضور کو چوم سکتے تھے، یہ ان کا نصیب تھا۔ یار ہم 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں، آقا کو تو نہیں چوم سکتے لیکن ان کے نام کو تو چوم سکتے ہیں۔ یہ محبت کے اظہار ہیں، یہ کیا ہے؟ محبت کے اظہار ہیں۔ ان کے لیے دلیلیں نہیں ہوتی، اور میری بات کو ہوا میں منتشر مت ہونے دیجئے گا۔ آپ ایک کیا سینکڑوں مثالیں احادیث میں بھری پڑی ہیں۔ میں صحیح بخاری سے 3 مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً آقا علیہ السلام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجام آتا اور آپ کی مبارک زلفوں کی اصلاح کرتا،
حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے اترنے والی ایک زلف عنبری بھی زمین پہ نہیں گرتی، ایک گیسو بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا. صحابہ اٹھاتے تھے، چومتے تھے، اسے سنبھال کے رکھتے تھے، تبرک سمجھتے تھے. اچھا حضور وضو کرتے تو ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. صحابہ اٹھاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پانی کو محبت سے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. اچھا اور تو اور حضور کلی کرتے، منہ میں پانی ڈال کے نا، تو ظاہر ہے کلی کرنے میں پانی کیا کرتے ہیں، باہر نکالتے. ناک مبارک میں پانی چڑھاتے تو ناک کو صاف کرتے. اللہ کی عزت کی قسم بخاری مسلم میں ایسی احادیث ہیں جن کا کوئی زندگی میں انکار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیول کی حدیث بخاری و مسلم کی. صحابہ اس کلی مبارک اور ناک مبارک کی صفائی کے پانی کا بھی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے، چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے. اچھا یہ مادیت کا دور ہے، میٹیریلسٹک دور میں ہم رہتے ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. جب ہم رحمت کونین کو اپنے اوپر قیاس کر کے سوچیں گے نا تو یہ عجیب سا لگے گا. لیکن جب ہم یہ سوچ کے دیکھیں گے نا کہ رب ذوالجلال نے انہیں پہ کرے نور بنایا ہے، ان کے جسم اطہر سے مس ہونے والی شے وہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ جو لعاب دہن تھا وہ تو کھاری کنووں کو شیریں بنا دیتا تھا، مریضوں کو شفا دے دیتا تھا، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا تھا. وہ تو جہان بھر میں سیدہ حلیمہ سعدیہ نا جب حضور کو 2.5 سال کے بعد لے کے آئی نا حضور کے اپنی والدہ کو سپرد کرنے کے لیے، تو آ کے نا درخواست کرتی ہیں، کہتی ہیں سیدہ تھوڑی جی دیر ہور نہیں سانو سرکار تسی دے چھڑ دے. وعدہ تھا، میں وعدے کے مطابق لے کے آ تو گئی ہوں، لیکن حضور کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، آقا کو آپ کو دینے کو ابھی دل کرتا ہے اور ہمارے پاس رہے. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کہا لماذا تریدین ان یبقى معک محمد. سیدہ حلیمہ یہ بتاؤ تم کیوں رکھنا چاہتی ہو میرے لاڈلے کو اپنے پاس، کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا جواب سنی، انہوں نے کہا منذ اخذتہ منک ما زالت برکات اللہ تنزل علینا واللہ لقد احببت محمدا حبا شدیدا. جب سے آپ کے لاڈلے پہ نظر پڑی ہے دل میں سوائے اس کی محبت کی اور کوئی محبت ہے ہی کوئی، پیار ہی اتنا دل میں آ گیا ہے. اور جس دن سے لے کے گئی ہوں برکتوں کے سلسلے ختم نہیں ہوئے. ان کا ایک کہانی سنا دیتی ہوں آپ کو کہ جب میں قبیلے میں لے کے گئی نا تو قبیلے والوں نے 2-4 دنوں میں ہی محسوس کر لیا کہ یار بخار چڑھے اسی تے حلیمہ دے لاڈلے نو جا کے صرف چکے اسی تے بخار اتر گیا. اتنا بڑا زخم لگا ہوا تھا، بس جا کے حلیمہ کے ویڑے میں اس نور بھرے مکھڑے کو تکا تھا تو زخم پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. ان کا سیدہ خدا کی قسم یہ جتنا عرصہ میرے پاس بنو سعد میں رہے ہیں نا، ہمارے قبیلے میں جس کو جو تکلیف آتی تھی وہ آتا، یہ نوری نوری پیارے پیارے گورے گورے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے اس جسم کے ساتھ مس کرتا. مس کرنے کی دیر ہوتی اللہ شفائیں عطا فرماتا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا، آتینا کل کوثر کے خزانے عطا کیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جیسی عظیم بارگاہ عطا کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ جیسی عظیم نسبتیں عطا کی. اس کا معنی پتہ ہے کیا جو میں نے آیت پڑھی؟ اس کا معنی یہ ہے لوگو میرے یار کے در پہ جاؤ نا، جو بھیک دے تمہاری جھولی میں، جو بھیک دے، کبھی نہ سمجھنا کہ یہ صرف مصطفیٰ نے بھیک دیا، یہی بھیک ہی خدا کی بھیک ہے، یہی عطا ہی خدا کی عطا ہے. یہ سب کچھ
جس شان کو اللہ نے عطا کیا ہو، جس رحمت کونین کو عطا کیا ہو. تو دوستان محترم، وہ آقا و مولا ان کا جی چومتا رہتا، ان کا جو اور کیا کرتا، ان کا تیجا کم یہ کرتا کہ آقا دے کسے حکم دی خلاف ورزی نہ کرتا، جو حکم کرتے سر تسلیم خم کرتا. صرف زبانی کلامی پیار نہیں، سچا پیار، دلوں پیار، عملی پیار، عملی پیار. گول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونے تے ڈڑے نا تو پریکٹیکلی قسم خدا دی مہی پیارا لگنا ہے سنو بابل ویر تے ماں تو عمر گزاراں وچ قدماں دے ہک وار جے آکھیں ہاں تو غلام فریدا میں دور نہ تھیساں تیڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھا تو. رحمت کونین ان کا ان کی ہر بات پہ عمل کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس کر لیا. کہا یار تو نے حضور سے محبت کا اتنا اچھا اظہار کیا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے آقا نے تحفہ کیا دیا تھا، بشارت کیا دی تھی، خوشخبری کیا دی تھی. کہا حضور بتائیں. کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ امتیوں نے رب نے میری ان نال ملاقات دنیا چ نہیں رکھی، حوض کوثر تے رکھی. ان سے میری ملاقات کہاں ہونی؟ حوض کوثر پہ. اچھا علماء اس کا مزہ لیں گے، میں لفظ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وردو علی الحوض حتی استقبلہم و اسقیہم. فرمایا جو آن گے نا میرے وہ ویر حوض کوثر تے، حضور نے ان کو اپنا بھائی کہا. میرے بھائی جب حوض کوثر پہ آئیں گے نا تو میں فرشتوں کو کہوں گا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود آگے بڑھ کے ان کا استقبال کروں گا، خود ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. وہ میرے بھائی، اللہ نے ان سے میری وہاں ملاقات رکھی ہے. لیکن وہ جن سے رب نے میری وہاں ملاقات رکھی نا، آج دل کرتا ہے کہ یار کاش انہوں نے دنیا چ بھی ایک باری ملاقات ہو جائے، کاش دنیا میں بھی میں ان سے مل لیتا، دنیا میں بھی ان سے ملاقات ہو جاتی. اچھا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آقا نے خواہش کی ہے، خدا کی عزت کی قسم آپ رحمت کونین کی محبت و اتباع کے چراغ سینوں میں روشن کریں. وہ آج بھی کبھی خواب میں اور کبھی جیتے جاگتے اپنے دیدار سے فیضیاب کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ حضور اللہ کے رسول تھے، نہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں. جو کرم تب تھا وہ کرم آج بھی ہے، رحمت للعالمین تب بھی تھے آج بھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شانیں تب بھی تھی آج بھی ہے. مَا آتَاهُمُ اللَّهُ کی جھولیاں تب بھی بھرتے تھے آج بھی بھرتے ہیں، آج بھی بھرتے ہیں. حضور نے کہا میرا دل کرتا ہے کاش انہوں نے میری آج ملاقات ہو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے فوراً کہا حضور اسی تھوڑے ویر نہیں ہیں. کہا نہیں تم میرے ہو ویر لیکن تمہارا درجہ اونچا ہے، تم تو میرے صحابی بھی ہو نا. ان کا حضور ہے پھر تھوڑے کیڑے ویر نے جنہاں نال تسی اج ملن دی اتنی خواہش پہ کر دیو. دوستان محترم، میں اسی سے اپنے پیغام کی طرف سوئچ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ چاہوں گا، محبت چاہوں گا، پیار چاہوں گا، اور اس جملے پر جو نشے کا ایک سمندر ہے نا اسے خود پہ طاری کرنا چاہوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ویروں نے جنہاں نے مینوں تکیا نہیں ہوئے گا، دیکھا نہیں ہوگا، بعد میں آئیں گے، بس میرا نام سنیں گے، میرا ذکر سنیں گے، اور ذکر سن کر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں گے. یہ آپ لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں الحمدللہ. یہ اندر باہر بیٹھے ہوئے حضور کے یہ غلامان مصطفیٰ ہیں جن کو آقا نے یہ شرف عطا کیا ہے. یہ کرم بڑا کرم ہے، اس کرم کی حد کوئی نہیں ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا وہ کیا عبدالستار نیازی علیہ الرحمہ ساری زندگی لوگوں کو سناتے رہے. انہوں نے کہا لوگوں یاد رکھنا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
इज्जत है। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਏ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਏ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। 700 साल भी जी लिए पावे जाना है मिट्टी थल्ले। पहले गजा के हमारे बहन भाई मिट्टी थल्ले चले गए, अब लबनान के बहन भाई मिट्टी थल्ले जा रहे हैं। और सारे हम सुकून, हम समझते हैं कि बस अहद वफा हमने निभा लिए, हमने ताल्लुकात पूरे कर लिए, हमने सारी चीजें पूरी कर ली। दोस्तान मोहतरम, वो किसी ने माँ बोली में कहा था किथे ने ईरान वगैरह, किथे ने ईरान वगैरह, मर गए इंसान वगैरह। वो आईसी नू होश करावो, वेख लवे नुकसान वगैरह। सो गई यूनाइटेड नेशन, तोड़ के सारे मान वगैरह। 30 मुल्कां दी फौज नू पुछो, आन शान ते बान वगैरह। वो मलबे थल्ले दबे गए जे, बालां दे अरमान वगैरह। हमें खबर नहीं है कि हम इस वक्त दुनिया में किस फेज से गुजर रहे हैं। फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के। चरागे आरजू लेकर न तुम निकले न हम निकले। अल्लामा इकबाल कहते हैं चरागे आरजू पता है कैसे रोशन होगा, कि आप तो नहीं क्लाशनकोफ उठा के जाके फलस्तीन लबनान में लड़ सकते, लेकिन वो कहते हैं हाँ चरागे आरजू रोशन हो सकता है। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है उससे ये मुमकिन कि तू बदल जा। खुद को बदले। देखे ना, अगर इस मजलिस में कोई बेनमाजी बैठा है तो इस मजलिस में आने का तकाजा क्या है कि वो क्या बन जाए, नमाजी बन जाए। इस मजलिस में कोई माँ बाप का गुस्ताख बैठा है तो आने का तकाजा क्या है, मिलाद मनाने का तकाजा क्या है कि वो अपने माँ बाप का फरमा बरदार बन जाए। इस मजलिस में कोई हलाल और हराम का फर्क भूल के जिंदगी गुजारने वाला बैठा है तो वफा क्या है कि वो अपनी जिंदगी से हराम को निकाल दे, हराम को निकाल दे। हारून रशीद ना बगदाद की गलियों में शाही प्रोटोकॉल के साथ जा रहा था, तो बहलोल दाना वो आ गए, तो वो अपनी सवारी में पालकी में बैठा हुआ था। तो बहलोल दाना आए ना, तो उसने बुला के ना उसने कहा तारिफुनी मनंता, तू जानना मैं कौन हूं। तो हजरत बहलोल दाना जो थे मजजूब दरवेश बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें जानता हूं। उन्होंने कहा फिर बताओ कौन हूं मैं, जरा उसका जवाब सुनिए। बहलोल दाना कहने लगे तुम वो हो कि अगर मशरिक में किसी के साथ ज्यादती होगी ना और तू मगरिब में रहता होगा तो सवाल तुमसे पूछा जाए। अगर किसी पर जुल्म कहां पे होगा, मशरिक। वो था ना 3 बर्रे आजमों की हुकूमत का सरबराह, उनका मशरिक में अगर किसी से जुल्म और ज्यादती होगी तो उसका सवाल तो अगर मगरिब में भी हुआ ना तो क़यामत वाले दिन तुझसे पूछा जाएगा। लेकिन हमारे मामला तो कुछ इस तरह के बन गए हैं। रस्ते में थी गनीम के फूलों की पत्तियां, रस्ते में थी गनीम के फूलों की पत्तियां, जब बिक गए सालार तो करती सिपा है क्या। लोग क्या करें, जिन्होंने वो प्रैक्टिकली करना है वही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। 30 मुल्कां दी फौज नू पुछो किथे आन शान बान वगैरह। दोस्ताने मोहतरम, अल्लामा कहते हैं कि तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है उससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये 4 सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी और मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। नहीं बदलेंगे तो इसराइल को पाकिस्तान पहुंचने में देर नहीं लगनी, ईरान पहुंचने में देर नहीं लगनी। वो ग्रेटर इसराइल के जिस मंसूबे पे अमल पैरा है ना, वो एक एक करके शुरू हुआ गजा से, लबनान पहुंचा है, शाम में आएगा, मिस्र में जाएगा, उसका मंसूबा है। वो कहता है कि हमने वो खैबर तक अपनी सल्तनत वापस लेनी है, रास्ते में चाहे उसको करोड़ों लाशें गिरानी पड़े, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें सोचना है कि हमें जिंदगी बस इसी तरह गुजार देनी है या कहीं पे हमें कोई गौर व फिक्र भी करना है।